نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تؤثر آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 125 سے لے کے 129 تک انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اس میں دعا ہے وہ آپ لوگوں کو آتی ہوگی اور پوری دعا 129 تک ہی کمپلیٹ ہوتی ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو یہ پورے 3 رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بارے میں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا. مثابہ اس کا مطلب ہے کہ بار بار آنا. حج کرنے کے بعد بھی دل میں لگن جو لگی رہتی ہے، تمنا رہتی ہے کہ بار بار جایا جائے، بار بار حج کیا جائے، عمرہ کیا جائے. حالانکہ اتنی مشقت ہوتی ہے حج میں، پھر بھی بار بار دل چاہتا ہے، شوق یہ برقرار ہی رہتا ہے. یہاں پر آ کے سکون ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو امن میں فیل کرتا ہے، وہاں چلا جاتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے وہیں پہ رہے، وہیں پہ اس کو سکون امن ملتا ہے. تو یہی فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ آمنا اور امن کی جگہ، لوگوں کے لیے بار بار آنے والا گھر اور امن کی جگہ بنایا. بیت اللہ میں آ کر انسان اپنے آپ کو محفوظ ترین فیل کرتا ہے، اسے کسی قسم کا خطرہ، خوف، ڈر نہیں ہوتا، کوئی دشمن اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا. جاہلیت میں بھی آدمی اس گھر میں اپنے دشمن کو دیکھتا مگر اسے کچھ نہ کہتا، تو وہاں پہ کچھ نہ کہنے کی تلقین بلکہ حکم ہے کہ وہاں پہ کسی کو کچھ نہ کہا جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے، کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو حکم دے رہے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اس کو مصلی بنا لو. اسی آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے طواف کرنے کے بعد 2 نفل مقام ابراہیم پر پڑے جاتے ہیں. اگر وہاں پہ مجبوری ہے، کوئی جگہ نہیں ملتی، تو پھر انسان کو چاہیے کہ اس کے ارد گرد جہاں بھی جگہ ملے پڑھ لے، لیکن زیادہ ضروری ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑے جائیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی، یا آپ نے یہ فرمایا کہ میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت کی. میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کاش آپ مقام ابراہیم کو نماز کے لیے جائے قیام بنا لیں. تو مذکورہ بالا یہ آیت نازل ہوئی اور میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، نیک و بد ہر قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، کیوں نہ آپ
امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دے دیں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب کو نازل فرما دیا، اور جب مجھے یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں سے خفا ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ تم یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے سے باز آ جاؤ، یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں اپنے نبی کو تم سے بھی اچھی بیویاں عطا فرمائے گا۔ حتیٰ کہ جب میں امہات المومنین میں سے ایک کے پاس گیا تو اس نے کہا، اے عمر، اپنی بیویوں کو واز کرنے کے لیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غلامی کافی نہیں ہے کہ آپ نے انہیں واز فرمانا شروع کر دیا ہے؟ بہرحال اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا۔ ترجمہ ہے، اس کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دے کہ تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں دے دے جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اطاعت کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں ہوں، شوہر دیدہ اور کنواریاں ہوں۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو یہ حدیث یہاں پہ سنانے کا مطلب یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی کہ مقام ابراہیم کو نماز کے لیے جائے قیام بنا لیں، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا تو حجاب والی آیت نازل ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیویوں سے ناراضگی ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیویوں کو، امہات المومنین کو مشورہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کیا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس بات کے اوپر قادر ہے کہ تم سے بھی اچھی بیویاں ان کو مل سکتی ہیں۔ تو سورۃ التحریم آیت نمبر 5 نازل ہو گئی، اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے 7 چکروں میں بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پھر آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبہ کے درمیان کر لیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی۔ یہ 2 سورتیں تلاوت فرمائیں، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص۔ یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ نماز فجر کی سنتوں میں اور نماز مغرب کی سنتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گھر کو پاک رکھو، فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ پاک کیسے رکھنا ہے؟ یعنی بت پرستی سے پاک رکھو، ویسے بھی پاک رکھنا ہے، ہر قسم کی صفائی رکھنی ہے، تو زیادہ تر یہ کہ بت پرستی سے اس کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بت پرستی بہت تھی۔ بچپن میں ہی انہوں نے لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے، بتوں سے مانگتے ہوئے، بتوں کو پوجتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اپنی عبادت گاہوں میں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ تو طہارت، ان طہرہ کہ طہارت رکھو، پاک رکھو، اس سے مراد کوڑا کرکٹ سے صفائی ہی نہیں بلکہ بت پرستی، شرک کی تمام نجاتوں سے صفائی بھی ہے، کیونکہ طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں۔ تو جہاں پہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، طواف کرنا ہے، اعتکاف کرنا ہے، رکوع سجدہ سب کچھ کرنا ہے، تو اس جگہ کو ہمیشہ پاک رکھنا ہے، ہر قسم کی پاکیزگی۔ اور مجھے تو اس وقت بھی بڑا افسوس ہوتا ہے جب کہ لوگوں کے موبائل کی بیلز آن ہوتی ہیں، وہاں پہ موبائل کی گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں، کیونکہ میوزک جب ہمارے اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جہاں پہ گھنٹی کی آواز ہوتی ہے وہاں پہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، تو پھر خاص طور پہ مسجدوں میں گھنٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ وہ گھنٹی نہ ہو جس کے بارے میں حدیث ہے، لیکن پرہیزگاری تو اچھی بات ہے نا۔ ہر قسم کی پاکیزگی یہی ہونی چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ طہر بیتی، کہ میرے گھر کو پاک رکھو۔ ہر قسم کی پاکیزگی ہم پر لازم ہے۔ تو سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجدیں اسی کام کے لیے ہیں جن کے لیے انہیں بنایا جاتا ہے۔ تو کن کے لیے مسجدوں کو بنایا جاتا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جاتا ہے۔ وہاں پہ دنیا کی بات، گھنٹی وغیرہ کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی کہ انہیں صاف ستھرا رکھا جائے اور خوشبودار بنایا جائے۔ یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے۔ کن کو رزق دے؟ جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور مکہ معظمہ کو امن والا شہر بنا دیا۔ اب حرم شریف کی حدود میں کسی کا خون بہانا، اس کے درختوں کو کاٹنا، شکار کو بھگانا وغیرہ جائز نہیں، اور رزق کی وہ فراوانی فرمائی کہ مکہ میں کھیتی باڑی نہ ہونے کے باوجود وہاں سارا سال دنیا بھر کے تازہ پھل اور ہر قسم کا غلہ اتنی فراوانی سے ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہر شخص کی آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، کہ جس نے کفر کیا میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا۔ کافر کو سب کا سب مال و متاع عطا نہیں کیا، اللہ نے فرمایا تھوڑا سا فائدہ دوں گا۔ تو تھوڑا سا فائدہ کا مطلب کیا لیا جائے گا؟ کیا مسلمانوں کو، اللہ کے فرمانبرداروں کو رزق زیادہ اور کافروں کو کم ملے گا؟ تو عام انسان تو یہی سمجھ سکتا ہے نا۔ اسی لیے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر خود پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ انسان کسی استاد کو نہ اپنا لے۔ کسی استاد سے سیکھنا چاہیے تاکہ اچھی طرح سے سمجھا جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں کسی سے زیادتی نہیں کرتے، رزق سب کو ملتا ہے، مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی، سبھی کو رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ بلکہ کئی دفعہ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کافروں کے پاس رزق زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ دنیا تو ادنا سے بنی ہے، اس کا مطلب ہے ادنا سی دنیا، حقیر سی دنیا ہے، بہت کم زندگی ہے۔ اس چھوٹی سی دنیا میں چھوٹا سا فائدہ ان کو ملے گا، یعنی کہ دنیا میں ہی فائدہ دیا جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ جبکہ ایمان والوں کے پاس بہت زیادہ رزق ہوگا، بہت زیادہ، مطلب کہ اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی رزق ہی رزق۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بھیڑ کے ایک چھوٹے کان والے مردہ بچے کے پاس سے ہوا، تو آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا تم میں سے کون اسے 1 درہم میں خریدنا پسند کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم تو اسے کبھی بھی کسی چیز کے عوض لینا پسند نہیں کرتے، ہم اس کا کیا کریں گے، یعنی وہ تو مردہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں بغیر قیمت ہی کے مل جائے؟ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا تو تب بھی اس میں عیب تھا، کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں، اور اب ہم اسے کیسے لے سکتے ہیں کہ اب تو یہ مردہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تو سن لو، تمہارے نزدیک یہ جتنا حقیر ہے، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، کہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اس کا بیٹا بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں رزق دیتا ہے اور عافیت سے نوازتا ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو رزق دیتا ہے، کوئی اس کا فرما بردار ہے، کوئی نافرمان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، کوئی اللہ کے اوپر الزام لگاتا ہے، کوئی اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتا ہے، سب کے سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق ضرور دیتے ہیں۔ مایا میں ان کو کم رزق تو ضرور دوں گا، لیکن پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے کفر کیا، وہ کافر ہیں۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو تھوڑی مدت تک دنیا میں مہلت دینے کے بعد پھر اپنی سخت گرفت میں لے لیتا ہے۔ فرمایا پھر میں ان کو کھینچ لاؤں گا، عذاب کی طرف کھینچ کے لے کے آؤں گا، آگ کے عذاب کی طرف، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو آیت نمبر 127 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل بھی ساتھ ساتھ کیا کر رہے تھے، بنیادیں بھی اٹھائے جا رہے تھے اور پڑھ بھی رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اسی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں تو کرتے وقت دعا ضرور کر لیں کہ اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو ہی سننے والا، تو ہی جاننے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ان دونوں کی تعمیر میں کتنا وقفہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ساتھ میں ایک اور دعا بھی کی، اور وہ کون سی کی؟ جو کہ آیت نمبر 128 میں ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اے ہمارے رب اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی نہایت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے اور یہ دو دعائیں ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ دونوں دعائیں سیکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی ٹیسٹ میں آپ لوگوں کے لیے یہ سوال سینڈ کیا جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا سنائیں، اور اس کا ترجمہ بھی پوچھا جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے دونوں کے لیے بھی دعا کی، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی کہ فرمانبردار اور مسلمان بنا۔ آج کل بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ ہماری اولادیں فرمانبردار نہیں ہیں، تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں گے، اچھی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اولادیں ضرور فرمانبردار ہوں گی، نیک ہوں گی۔ تو یہاں پہ دعا ہے کہ ہمیں بھی فرمانبردار بنا، مسلمان بنا، ہماری اولادوں کو بھی بنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 کے سوا اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، نمبر 3 اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ بلکہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کر کے جانا چاہیے کہ ہمارے لیے، ہماری بخشش کے لیے آپ لوگ دعا ضرور کرتے رہنا۔ اور ہم نماز میں بھی آخر میں دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہاں پہ والدین کے لیے بھی دعا آ جاتی ہے، اپنے لیے، سب مسلمانوں کے لیے دعا آ جاتی ہے، تو یہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک اور دعا کی، وہ کون سی؟ وہ یہ کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، کہ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ چنانچہ یہ دعا بھی قبول ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مبعوث ہوئے، لوگوں کو حکمت سکھائی، کتاب سکھائی، علم سکھایا، لوگوں کو پاک کیا۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان کے سامنے ان کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ تو سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں سے کون سی نشانی سب سے پہلے ظاہر ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے وجود سے روشنی نکلی جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 151 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ بھیجا ہم نے تم میں سے رسول، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں، اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں وہ جو نہیں تھے تم سب جانتے۔ دعا کی کہ انک انت العزیز الحکیم، کہ تو ہی غالب حکمت والا ہے، یعنی اس کا کوئی قول و فعل حکمت سے خالی نہیں۔ انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، ہمیں، ہماری اولادوں کو، ان کی نسل بر نسل کو اور تمام مسلمانوں کو بنا دے اور زیادہ سے زیادہ شوق پیدا فرما دے، جو کہ مثابۃ للناس ہے، بار بار لوٹ کے آنے کی جگہ ہے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ وَإِذْ، اور جب، جعلنا، ہم نے بنایا، البیت، بیت اللہ کو، مثابہ، مرکز، للناس، لوگوں کے لیے، وآمنا، اور امن کی جگہ، واتخذوا، اور تم سب اسے پکڑو، یعنی بنا لو، پکڑ لو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، نماز کی جگہ۔ اس لیے ہم جائے نماز کو مصلی کہا کرتے ہیں نا، کہ مصلی نماز والی جگہ۔ وعہدنا، اور ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم، ابراہیم کو یا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل کو بھی، ان طہرا، یہ کہ تم دونوں پاک کرو، بیتیہ، میرے گھر کو، یا بیتی، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے بھی، والرکع، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود، سجدہ کرنے والوں کے لیے بھی۔ وَإِذْ، اور جب، قال، کہا، ابراہیم، ابراہیم نے، ربی، اے میرے رب، اجعل، تو بنا دے، یا اجعل کہیں گے، تو بنا دے، ھذا بلدا، اس شہر کو، آمینہ، امن والا، وارزق، اور تو رزق دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے، من، جو، آمنہ، ایمان لایا، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ قولا، اس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن، اور جو کوئی کفرا، کفر کرے گا، فأمتعہ، تو میں فائدہ پہنچاؤں گا اسے، قلیلا، تھوڑا، ثم، پھر، اضطرہ، میں کھینچ لاؤں گا اسے، الی عذاب، عذاب کی طرف، النار، جو کہ آگ کا عذاب ہے، وبئس، اور وہ برا ہے، المصیر، ٹھکانہ۔ وَإِذْ، اور جب، یرفع، بلند کر رہے تھے، ابراہیم، ابراہیم، القواعد، بنیادیں، من البیت، بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل بھی، ربنا، یہ دعا کر رہے تھے، اے رب ہمارے، تقبل، تو قبول فرما، منا، ہم سے، انکا، بے شک تو ہی، انت السمیع العلیم،
سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا تو ہمیں، مسلمین دونوں کو فرمانبردار، یہاں مسلمین نہیں کہا یعنی سب کو مسلمان، تو یہاں ہے مسلمین یعنی کہ دونوں کو فرمانبردار بنا، لاکا اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتن ایک رو، مسلمہ فرمانبردار بنا، لاکا اپنے لیے، وَأَرِنَا اور دکھا ہمیں، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، وَتُبْ اور تو متوجہ ہو، علینا ہم پر، انک بشک تو ہی، انت تو ہی، التواب تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم بڑا مہربان ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور تو بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو وہ تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتک تیری آیات، اور یعلمہم وہ انہیں تعلیم دے، علم سکھائے، الکتابہ کتاب کا، والحکمہ اور حکمت، ویزکیہم اور وہ پاک کرے انہیں، انکا بشک تو ہی، انت العزیز الحکیم تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔